یہ چینل بات کرتا ہے اٹھا کے منہ بشاہوں سے، جہاں کو باخبر کرتا ہے یہ مفلس کی آہوں سے۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کی آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت دنیا بھر سے آئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر کے حاضر ہوں۔ ناظرین گرامی تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ کو اطلاع کر دوں کہ آج کے دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں، لیکن دوسرے پرائم ٹائم کو عمر سے محدود کر دیا گیا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ آج رانچی میں جو ظلم و ستم ہوا ہے، آپ جانتے ہیں عاشقان رسول پر گولیاں برسائی گئی ہیں، بہت سارے طلبہ جو ہے زخمی ہوئے ہیں۔ اس کی کچھ ویڈیوز جو ہم تک پہنچائے گئے تھے رانچی سے، بہت سارے ہماری سیدھی بات کے دیکھنے والے ہیں۔ اسی ویڈیوز جو ابھی تک وائرل نہیں وہ بھی ہمیں مخصوص انداز میں پہنچانے کی کوشش کی، لیکن ہم وہ پیش نہیں کر سکے، اس لیے کہ جو ایک رجسٹرڈ بہترین ادارہ ہوتا ہے تو اس پر بہت زیادہ پابندیاں لگاتا ہے یوٹیوب۔ لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو۔ عمر کا محدود یہ ہوتا ہے کہ بالغ شخص ہی اس چیز کو دیکھ سکتا ہے، کم عمر لڑکے یا اس طرح کے لوگ نہیں دیکھ سکتے۔ تو اس کو دیکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ آلریڈی لاگ ان ہیں، یعنی جی میل آئی ڈی ہے اور اس میں آپ کا ڈیٹ آف برتھ چونکہ آلریڈی مینشن ہوتا ہے تو وہ ریڈ کر لیتا ہے آپ کی کتنی عمر ہے، تو آپ کو اوپن ہو جاتا ہے۔ لیکن آپ آئی ڈی سے کسی آئی ڈی سے اس میں جو ہے لاگ ان نہیں ہے تب وہ آپ کے سامنے کھلتا نہیں ہے، یا پھر اگر 18 سال سے کم ہے تو وہ ویڈیو آپ کے سامنے کھلتی نہیں ہے۔ بصورت دیگر آپ لاگ ان ہے تو اس پر کلک کر دیں، وہ خود بخود جو ہے آپ کے سامنے آ جائے گا۔ یہ طریقہ ہوتا ہے عمر کے محدود کرنے کا۔ ناظرین گرامی آئیے خبروں کی جانب بڑھتے ہیں۔ گجرات میں بی جے پی کے ریاستی نائب صدر نے جمعہ کو اسمبلی انتخابات کے لیے ضابطۂ اخلاق نافذ کیے جانے کی تاریخ کا اعلان کر کے تنازع کھڑا کر دیا ہے۔ کانگریس نے اس اعلان پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ برسر اقتدار پارٹی نے سبھی آئینی اداروں کے وقار کو مجروح کر دیا ہے۔ دراصل بی جے پی کی کارگزار کمیٹی کی میٹنگ میں ریاستی نائب صدر بھرت بوگرا نے کہا ہے کہ 15 اکتوبر سے اسمبلی انتخابات کے لیے ضابطۂ اخلاق کا اعلان کر دیا جائے گا۔ ایسے میں ہمارے پاس تیار ہونے کے لیے محض 100 سے 125 دن ہیں۔ ریاستی سطح کے لیڈران انتخابات کے لیے کام کر رہے ہیں، لیکن ضلع سطح پر ہمیں زیادہ کام کرنا ہوگا۔ ناظرین گرامی ادھر کانگریس جنرل سیکریٹری پرینکا گاندھی نے حکومت پر نوجوانوں کے لیے روزگار کے معاملے پر لاپرواہی کا الزام لگاتے ہوئے کہا ہے کہ ملک کے نوجوان روزگار چاہتے ہیں، اس لیے وہ چلچلاتی دھوپ میں دہلی کی طرف پیدل مارچ کر رہے ہیں۔ پرینکا گاندھی نے کہا کہ ملک کے نوجوان فوجی بننے کا خواب اپنے آنکھوں میں سجائے ہوئے ہیں اور بھرتی کے لیے سخت محنت کر رہے ہیں، لیکن حکومت صرف فائلوں میں الجھی ہوئی ہے اور ان فائلوں کے ذریعے نوجوانوں کے تئیں غیر حساسیت کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نوجوانوں کو دھوکہ دینے کی کوشش ہے اور ان کے ساتھ ناانصافی کی جا رہی ہے، بلکہ انصاف کیا جانا چاہیے۔ ناظرین ادھر دہلی پولیس نے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مبینہ طور سے متنازع تبصرہ کرنے والے معطل بی جے پی لیڈروں کے احتجاج میں مظاہرے کے دوران فساد بھڑکانے کی کوشش سمیت مختلف الزامات کے تحت ایم آئی ایم کے 30 اراکین کو گرفتار کیا ہے۔ ایک افسر نے جمعہ کو یہ جانکاری دی۔ قومی راجدھانی میں جمعرات کو احتجاجی مظاہرہ کیا گیا تھا۔ مظاہرین کے خلاف ایک ایف آئی آر درج کی گئی ہے جس کے مطابق انہیں دفعہ 147 اور 149 186 188 353 332 اور تعزیرات ہند کی دفعہ 34 کے تحت گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ناظرین ادھر آر ایس ایس چیف موہن بھاگوت جی کا یہ بیان کہ ملک میں اب وہ مسجد مندر کے معاملے میں مداخلت نہیں کریں گے، اگر ان کے اپنے بیان میں ذرا سی بھی صداقت ہے تو نفرت پھیلانے اور مذہبی جذبات کو مجروح کرنے والے اپنی ذیلی تنظیموں پر خدگن لگائیں، جس سے فرقہ وارانہ ہم آہنگی قائم رہ سکے، نہیں تو سمجھا جائے گا کہ ان کا مذکورہ بیان صرف گمراہ کرنے والا ہے۔ ان باتوں کا اظہار پیس پارٹی کے قومی صدر ڈاکٹر ایوب سرجن نے جاری بیان میں مذکورہ تاثرات کا بیان کرتے ہوئے اظہار فرمایا ہے۔ ناظرین ادھر کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی نے لداخ میں یلیسی کے قریب چین کی طرف سے کیے جا رہے تعمیراتی کاموں کے حوالے سے مودی حکومت کو ایک مرتبہ پھر ہدف تنقید بنایا ہے۔ راہل گاندھی نے کہا کہ چین مستقبل میں دشمنانہ کارروائی کی بنیاد رکھ رہا ہے، حکومت اس کو نظر انداز کر کے ہندوستان کے ساتھ غداری کر رہی ہے۔ ناظرین فلم اداکار سلمان خان کو موصول ہونے والی دھمکی آمیز خط کا ماسٹر مائنڈ راجستھان کے ہنومان گڑھ کا رہائشی وکرم برار ہے۔ انکشاف دہلی پولیس نے کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی سلمان خان کے گھر کے باہر موصول ہونے والے دھمکی آمیز خط سے متعلق 2 مشتبہ ملزمان کے ناموں کا بھی انکشاف کیا گیا۔ ان کے نام سورج اور امسا ہیں۔ لارنس بشنوئی گینگ کے یہ تینوں لوگ راجستھان کے جالور کے رہنے والے ہیں۔ تینوں ممبئی کے کلیان میں ٹھہرے ہوئے تھے۔
ناظرین، ادھر ہندوستان کے اگلے صدر کے انتخاب سے متعلق تاریخ کا اعلان ہو چکا ہے اور ساتھ ہی بہار میں ایک بار پھر سیاسی ہلچل بڑھ گئی ہے۔ بہار حکومت میں وزیر اور جنتا دل یو کے سینئر لیڈر شرون کمار کے نتیش کمار کو صدر امید بنائے جانے کی بات کہنے سے ایک بار پھر اس سلسلے میں بحث شروع ہو چکی ہے۔ اس درمیان آر جے ڈی نے بھی نتیش کمار کے صدر امیدوار بننے کو لے کر نیک خواہشات پیش کر دی ہے۔ ناظرین، الیکٹرک بائک میں چارجنگ کے دوران بیٹری کے پھٹنے سے 2 پہیے والی گاڑی آگ کی لپیٹ میں آ گئی ہے اور ایک مکان تباہ ہو چکا ہے۔ یہ واقعہ تلنگانہ کے سدی پیٹ ضلع کے تحت دبکا منڈل کے پیڈا چکوڑ گاؤں میں پیش آیا ہے۔ مقامی لوگوں کے مطابق گاؤں میں پوٹا لکشمی نارائنا نے اپنی ای بیک اپنے پڑوسی درگایا کے گھر کے سامنے کھڑی کی اور اسے منگل کی رات بیٹری چارج کرنے کے لیے لگا دیا تو وہیں پر بیٹری پھٹ گئی۔ ناظرین گرامی، جامعہ ملیہ اسلامیہ کی سابق طالبہ عظما خان، جنہوں نے فیکلٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی جامعہ ملیہ اسلامیہ کے شعبہ اپلائیڈ سائنس سے اپنا MSc سال 2021 میں مکمل کیا ہے، انہیں امریکہ کے 6 ممتاز یونیورسٹیوں سے 100% اسکالرشپ کی پیشکش ہوئی ہے۔ انہوں نے امریکہ کی 9 یونیورسٹیوں میں 100% اسکالرشپ کے لیے درخواست جمع کی تھی، جن میں سے 6 سے انہیں آفر ملا ہے۔ ان کی تحقیق کا موضوع زیر زمین وائرلیس کمیونیکیشن اینڈ سگنل پروسیسنگ ہے۔ عظما نے لیہہ یونیورسٹی کا انتخاب کر لیا، اگست 2022 میں جوائن کریں گی۔ یونیورسٹی انہیں ایک مرتبہ کا ریلوکیشن الاؤنس بھی دے رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس یونیورسٹی کا انتخاب میں نے اس لیے کیا کہ وہاں کی نگراں سے میری تعلیمی اہلیت اور تحقیقی دلچسپی مکمل طور پر ہم آہنگ ہے۔ ناظرین، ادھر یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے روسی صدر ولادیمیر پوتن اور 200 سے زیادہ روسی حکام پر پابندیاں لگانے والے 2 الگ الگ فرمانوں پر دستخط کر دیے ہیں۔ صدر کی پریس سروس نے اطلاع دی۔ اس پابندی کے تحت روس یوکرین کے ذریعے کسی بھی طرح کی کاروباری سرگرمی کو آپریٹ نہیں کر سکے گا، جیسا کہ درآمد و برآمد، اور نہ ہی یوکرین میں کسی جائیداد کا حقدار ہوگا۔ ناظرین، ادھر صدر رجب طیب اردگان نے کہا ہے کہ اگر ہم ماضی میں جو کچھ ہوا اور جو آج ماحول میں ہو رہا ہے اس سے سبق لیتے ہوئے عمل کریں تو آنے والے دور میں یوریشین جغرافیہ دنیا کی آنکھ کا تارا بن سکتا ہے۔ استنبول خلیج کنونشن سینٹر میں یونین آف ترکش ورلڈ میونسپلٹیز کی 6ٹی عام جنرل اسمبلی سے اپنی تقریر میں اردگان نے کہا کہ یونین جس کی بنیادیں 22 سال پہلے رکھی گئی تھی اور 19 سال سے فعال طور پر کام کر رہی ہے، اور اس موجودہ دور میں 30 مختلف ممالک اور خطوں سے تقریباً 1200 اراکین موجود ہیں، جو ایک بہت بڑے خاندان کا روپ اختیار کر چکا ہے۔ ناظرین گرامی، ادھر میکسیکو کی ریاست سان لوئس پوٹوسی میں ہائی وے سے 7 افراد کی لاشیں برآمد ہوئی ہیں۔ میکسیکو کی پریس کی خبروں کے مطابق ریاست کے قصبے یوکو یسمون میں ہائی وے سے 7 افراد کی لاشیں ملیں۔ جائے وقوع پر جانے والے پروزیکیوٹر آفس کے اہلکاروں کے مطابق متعلقہ افراد کو تشدد سے ہلاک کیا گیا ہے۔ سوشل میڈیا پر پیش کی جانے والی تصاویر سے یہ بات سامنے آئی کہ ان افراد کو پہلے تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور پھر موت کے گھاٹ اتار دیا گیا ہے۔ ناظرین، ادھر نائجیریا کے صوبے اوندو سے منسلک وہ علاقے میں واقع کیتھولک چرچ پر حملے میں ہلاکتوں کی تعداد 40 تک جا پہنچی ہے۔ ووند صوبے کے گورنر روتیمی اکیرے وولو نے بتایا کہ اس حملے میں اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھنے والوں کی تعداد 22 سے 40 ہو گئی، جبکہ زخمیوں میں سے 26 کو اسپتال سے فارغ کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، ادھر مغربی افریقی ملک نائجیریا کی جیگاوا ریاست میں گردن توڑ بخار کی وبا سے 65 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ جیگاوا کی ریاستی وزارت صحت کے اہلکار مالم سمائلہ محمود نے بتایا کہ نائجر کی سرحد پر واقع ریاست جیگاوا میں پچھلے مہینے سے گردن توڑ بخار کے 280 کیسز کا پتہ چلا ہے اور ان میں سے 65 مریضوں کی موت ہو چکی۔ محمود نے یہ بھی بتایا کہ ریاست کی کئی حصوں میں اس وبا کی وجہ سے بہت سے لوگوں کی سماعت ختم ہو چکی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وبا پر قابو پانے کے لیے کام شروع کر دیا گیا ہے۔ ناظرین گرامی، آج کی بات خاص بات میں بس اتنا ہی، مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو، اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھ کتنوں کو، اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو، سبھی یکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو، وطن اہل وطن کا ہے گلے بے خار سیدھی بات۔